حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب آیت اور اپنے خاندان کے قرابت داروں کو ڈرا نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آواز دی، کیا اے جماعت قریش، یا اسی طرح کا اور کوئی کلمہ آپ نے فرمایا، اللہ کی اطاعت کے ذریعے اپنے جانوں کو اس کے عذاب سے بچاؤ۔ اگر تم شرک و کفر سے باز نہ آئے تو اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اے بنی عبد مناف، اللہ کے ہاں میں تمہارے لیے بالکل کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، اللہ کی بارگاہ میں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، میں اللہ کے یہاں تمہیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں گا۔ اس روایت کے مطابق اسبغ نے ابن وہب سے، انہوں نے یونس سے اور انہوں نے ابن شہاب سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4771۔ حضرت مصعب بن حزن رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ وہاں پہلے سے ہی موجود تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، آپ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے تاکہ اس کلمے کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کروں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ بولے، کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہتے رہے کہ آپ صرف یہی ایک کلمہ پڑھ لیں، اور یہ دونوں بھی اپنی بات ان کے سامنے بار بار دہراتے رہے کہ کیا تم عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے؟ آخر ابو طالب کی زبان سے جو آخری کلمہ نکلا وہ یہی تھا کہ وہ عبد المطلب کے مذہب پر ہی قائم ہیں۔ انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ راوی نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں آپ کے لیے طلب مغفرت کرتا رہوں گا تاکہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور خاص ابو طالب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، لِتُنْعُوا بِالْعُصْبَةِ أَوْ لِلْقَوَىٰ سے مراد یہ ہے کہ کئی زوردار آدمی بھی مل کر اس کی کنجیاں نہیں اٹھا سکتے تھے۔ لتنعو کا مطلب ڈھوئی جاتی تھیں۔ فارغہ کا معنی یہ ہے کہ موسیٰ کی ماں کے دل میں موسیٰ کے سوا اور کوئی خاص نہیں رہا تھا۔ الفرحین کا معنی خوشی سے اتراتے ہوئے، قصیہ یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلی جا۔ قص کے معنی بیان کرنے کے ہوتے ہیں، جیسے سورہ یوسف میں فرمایا، نحن نقص علیکا۔ ان جنب یعنی دور سے، ان جنابہ کا بھی یہی معنی ہے، اور ان اجتناب کا بھی یہی ہے۔ یبطشا بکسرہ تا اور یبطشا بضمہ تا دونوں قرات ہیں۔ یا تمرون مشورہ کر رہے ہیں، عدوان اور عدا اور تعدی سب کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی حد سے بڑھ جانا، ظلم کرنا۔ آنس کا معنی دیکھا، جزوہ لکڑی کا موٹا ٹکڑا جس کے سرے پر آگ لگی ہو مگر اس میں شعلہ نہ ہو، اور شہاب جو آیت او اتیکم بشہاب قبس میں ہے، اس سے مراد ایسی جلتی ہوئی لکڑی جس میں شعلہ ہو۔ حیات یعنی سانپوں کی مختلف قسمیں، جان، افعی، اسود وغیرہ۔ ردا یعنی مددگار، پشت پناہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بصدقنی بضمہ قاف پڑھا ہے، اور انہوں نے کہا، سنشت کا معنی یہ ہے کہ ہم تیری مدد کریں گے۔ عرب لوگوں کا محاورہ ہے، جب کسی کو قوت دیتے ہیں تو کہتے ہیں جعلنا لہو عددا۔ مقبوحین کا معنی ہلاک کیے گئے۔ وصلنا ہم نے اس کو بیان اور پورا کیا۔ یحبا کھچے آتے ہیں، بطرت شرارت کی۔ فی امہا رسولہ، ام القریٰ مکہ اور اس کے اطراف کو کہتے ہیں۔ تکن کا معنی چھپاتی ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں اکننتو یعنی میں نے اس کو چھپا لیا۔ کننا کا بھی یہی معنی ہے۔ ویا کان اللہ کا معنی علم ترى ان اللہ ہے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے فراغت سے روزی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگی سے دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4772۔ سفیان بن دینار اسفری نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ آیت مذکورہ بالا میں لرادک الی معاد سے مراد ہے کہ اللہ پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4773۔
مسروق نے بیان کیا کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں واز بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جس سے منافقوں کے آنکھ کان بالکل بیکار ہو جائیں گے، لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام جیسا ہوگا۔ ہم اس کی بات سے بہت گھبرا گئے۔ پھر میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ان صاحب کی یہ بات سنائی۔ وہ اس وقت ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اسے سن کر بہت غصہ ہوئے اور سیدھے بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ اگر کسی کو کسی بات کا واقعی علم ہے تو پھر اسے بیان کرنا چاہیے، لیکن اگر علم نہیں ہے تو کہہ دینا چاہیے کہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ بھی علم ہی ہے کہ آدمی اپنی لا علمی کا اقرار کر لے اور صاف کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا، قُلْ مَا سَأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی تبلیغ و دعوت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور نہ میں بناوٹ کرتا ہوں۔ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ قریش کسی طرح اسلام نہیں لاتے تھے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعا کی کہ اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا قحط بھیج کر میری مدد کر۔ پھر ایسا قحط پڑا کہ لوگ تباہ ہو گئے اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ اگر کوئی فضا میں دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھوئیں جیسا نظر آتا۔ پھر ابو سفیان آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں لیکن آپ کی قوم تباہ ہو رہی ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ ان کی یہ مصیبت دور ہو۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، فَارْتَقَبَ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ اِلَىٰ قَوْلِ عَائِدُونَ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قحط کا یہ عذاب تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا آخرت کا عذاب بھی ان سے ٹل جائے گا؟ چنانچہ قحط ختم ہونے کے بعد پھر وہ کفر سے باز نہ آئے۔ اس کی طرف اشارہ یوم نبطش لبطش الکبریٰ میں ہے۔ یہ بطش کفار پر غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی کہ ان کے بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے، اور لزامہ قید سے اشارہ بھی معرکہ بدر ہی کی طرف ہے۔ علم غلبۃ الروم سے سیغلبون تک کا واقعہ گزر چکا ہے کہ روم والوں نے فارس والوں پر فتح پا لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4774۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے جانور کا بچہ صحیح سالم پیدا ہوتا ہے۔ کیا تم نے ان میں ناک کان کٹا ہوا کوئی بچہ دیکھا ہے؟ اس کے بعد آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، اللہ کی اس فطرت کا اتباع کرو جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، یہی سیدھا دین ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4775۔